من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ مبارکہ یاسین کی ابتدائی کچھ آیات کی تفسیر ہم نے کل بیان کی، اور اس درس کو شروع کرنے سے پہلے جب میں داخل بھی ہوا تو میں نے کہا کہ آج تعداد خاصی بڑھ گئی ہے۔ تو کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن سے جو کورس الحمدللہ وہاں بھی الکوثر تھاٹس کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کے شرکاء یہاں تشریف فرما ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو اور ہم سب کو کل قیامت کے دن قرآن کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور اس کورس کا جو پاکستان بھر میں ہو رہا ہے، اور ہمارے الکوثر تھاٹ کے نوجوان اسکالرز اس کو جوان اسکالر بہتر ہے، جوان اسکالرز اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، ان کی زحمات بھی انشاءاللہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا سفر بھی بخیر گزرے۔ اور سفر میں جو لوگ ہوں، ہم نے کل پڑھا تھا، وہ اگر سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو ان کا سفر بابرکت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سفر میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس ٹرپ میں بیمہ کرنے کے لیے آج یہاں بٹھایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں کلاس سے چھٹے تھے تفریح کرنے کے لیے، یہاں آئے تھے، یہاں دوبارہ کلاس میں پھنس گئے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور جن کو مسئلہ ہے، اگر بچے تنگ کر رہے ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں، ان کو بھی آزادی ہے، تو باہر ادھر بھی رہ سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی بچوں کی آواز سے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، اس لیے نہ جائیں کہ ہمیں ڈسٹربنس ہے، بلکہ اس کی آواز تھوڑی کم کریں، اس میں گونج زیادہ ہے، اگر کوئی ہے کنٹرول روم۔ شروع کرتے ہیں، ہم اپنے درس کی طرف واپس آتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین والقرآن الکریم انک لمن المرسلین، یہاں تک ہم نے کل کر لیا تھا۔ علی صراط مستقیم، ٹھیک ہے نا، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، راہ راست پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ اللہ نے یاسین کہا، رسول کو خطاب کیا، یا حروف مقطعات ہیں جو بھی، اس کو آپ لے لیں۔ انک والقرآن الکریم، قرآن کی قسم کھائی اور کہا انک لمن المرسلین، آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ ان میں سے ہیں جنہیں بھیجا گیا ہے، آپ خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کو کوئی بھیجنے والا ہے، اور آپ راہ راست پر ہیں، اور لوگوں کو بھی راہ راست پر لانا، کیونکہ آپ مرسل ہیں، ہادی ہیں، تو خود راہ راست پر ہیں، لوگوں کو بھی راہ راست پر لانا ہے۔ لیکن یہ بھیجنے والا کون ہے، یہ قرآن کس کا ہے، اس کا تعارف ابھی سورہ یاسین میں نہیں ہوا تھا، ادھر 5ویں آیت میں آ کے یہ تعارف ہو رہا ہے، تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ عزیز، عزیز ہم کسے کہتے ہیں؟ پیارے کو، اردو میں، فارسی میں دوست عزیز، ٹھیک ہے نا، اور برادر عزیز، خواہر عزیز، یہ عزیز اردو فارسی والا اور ہے، اور عربی کا عزیز اور ہے۔ عربی کا عزیز غالب آنے والا، جس کو کسی بھی صورت میں شکست نہیں ہو سکتی، ناقابل شکست،
اور جو ہمیشہ غلبہ پانے والا، اقتدار والا، طاقت والا، عزیز اس معنی میں ہے۔ یہ اردو والے معنی میں نہیں ہے، اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں ایک دفعہ بٹھا لیں تاکہ آپ عزیز پڑھیں تو اردو والا عزیز آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ علی صراط مستقیم تنزیل العزیز، یہ قرآن نازل ہوا ہے، کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ اپنا تعارف ابھی کرائے، عزیز کی طرف سے، غالب آنے والے کی طرف سے، اور وہ غالب آنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ اپنا تعارف اس سورے میں اللہ نے عزیز کہہ کے کیا اور کس کے لیے؟ رحیم کہہ کے کیا، اعلی صراط مستقیم۔ یہاں پر جو صراط مستقیم تک ہم آئے تھے، اور قرآن میں بھی سورہ حمد میں بھی ہے صراط مستقیم کا ذکر، کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا ہے؟ دوبارہ؟ ہاں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے چلا، اور ہم کچھ لوگ اس کو سیدھے راستے پر قائم، ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، اس طرح کے ترجمے بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے اس کا جو مین کام ہے وہ آپ کو صراط مستقیم پر رکھنا ہے، اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے جہاں قرآن کی طرف سے ہر آن ہدایت ہے، وہاں آپ کی طرف سے ہر آن دعا ہے۔ اگر آپ میں چاہت نہ ہو تو پھر زبردستی اس کائنات میں، اس دین میں کوئی اکراہ اور جبر نہیں ہے۔ آپ ہدایت نہ چاہیں تو بھی آپ کو زبردستی ہدایت دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کہیں ہے کہ کہیں زبردستی ہدایت دی جائے؟ جی ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے زبردستی ہدایت، جبری ہدایت کہاں ہے؟ ہاں، ماں باپ بیچارے کہاں زبردستی ہدایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زبردستی اگر بہت چل گئی تو آپ کو کیمپ تک بھیج سکتے ہیں، یہاں آپ کی مرضی ہے، جو مرضی میں آئے کریں، وہ کیا زبردستی ہوئی؟ ہدایت دو قسم کی ہے نا، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، ٹھیک، جو ہدایت ایک سورج کو ہدایت کی گئی ہے، ٹھیک، کہ تم نے یہاں سے طلوع کرنا ہے، وہاں غروب کرنا ہے، گرمیوں میں اتنی گرمی دینی ہے، سردیوں میں اتنی گرمی کم دینی ہے، جو بھی اس کو ہدایت دی گئی ہیں، وہ جو ہدایت دی گئی ہے وہ جبری ہدایت ہے۔ سورج جو ہدایت اسے دی گئی ہے، اس ہدایت سے، اس راستے سے، وہ جو اس سورج کے لیے بھی ایک صراط مستقیم ہے نا، وہ اپنے صراط مستقیم سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت جبری ہے، زبردستی ہے۔ ہمیں جبری ہدایت نہیں ہے، ہمیں اختیاری ہدایت ہے، ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے اور اس کی ہدایت کی گئی ہے، اس کی انذار ابھی آئے گا آگے، تنبیہ کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد ہمیں خود اختیار دیا گیا ہے، چاہیں تو اس راستے پر چلیں اور چاہیں تو اس راستے میں نہ چلیں۔ اللہ نے جو ہدایت، جہاں پر جبری ہدایت ہے، تکوینی ہدایت، کریشنل جو گائیڈنس ہے، وہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جتنے جہاں پر جبری ہدایت ہے، جو گائیڈنس کریشنل گائیڈنس ہے، وہاں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نظام میں جہاں اگر آپ ابھی اس کائنات کا مطالعہ کریں اور آج کا انسان جو سمجھ سکتا ہے کائنات کی وسعتوں کو، وہ پہلے کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو آج کے انسان کو پتہ ہے کہ اتنا وسیع کائنات، اس وسیع ترین کائنات میں جو نظم اور ہارمونی اور جو ہم آہنگی ہے، اور یہ سب کے سب تکوین میں، کریشن میں موجود جتنے افلاک ہیں، اجسام ہیں، آپ کے گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں،
پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ سب صراط مستقیم پر ہیں اور کوئی کسی دوسرے سے نہیں ٹکراتا ہے، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی بھی صراط مستقیم سے کوئی ایک بھی سٹار یا کوئی ایک بھی گلیکسی یا کوئی ایک بھی سیارہ اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائے، جو اسے گائیڈنس، کریشنل گائیڈنس ملی ہوئی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ صرف وہ راستے سے ہٹ جائے گا، وہ نہیں ہٹے گا، پھر سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نظام تکوین میں تمام چیزیں راہ راست پر، صراط مستقیم پر ہیں، اور ہمیں درس دے رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کے اس گائیڈنس کو مان کر ہم جب اتنی بڑی کائنات، یہ بہت اچھا کیا جس نے بھی کیا، اس کو روز کر لیا کریں. چلے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہ کی تمام کائنات میں موجود، کائنات کی وسعت کا ہمیں اندازہ آج کل ہے اگر ہم نے پڑھا ہے. کتنے گلیکسیز ہیں اس کائنات میں؟ کتنے گلیکسیز ہیں جی؟ نہیں، جو ابھی تک کاؤنٹ کیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ملینز؟ مختلف فگرز ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر گلیکسیز میں بھی گلیکسیز ہیں، سپر گلیکسیز ہیں، سپر گلیکسیز کے اندر گلیکسیز ہیں، اور وہ کون کسے گلیکسی کہتا ہے کتنے کو. ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ سارا سمائے اول، پہلے آسمان کا ہے، اور جہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہے وہ کئی 50,000 سپر گلیکسیز کہتے ہیں. سپر گلیکسیز کے اندر بھی گلیکسیز ہوتے ہیں، ملینز میں جاتے ہیں. ملینز میں گلیکسیز ہیں. گلیکسی کا مطلب ہم جس گلیکسی میں ہیں اس میں ایک سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم میں ایک سن ہے، سن میں پھر یہ ارتھ ہے. اگر اس کا حساب کیا جائے تو یہ اس پورے کائنات میں موجود گلیکسیز میں ایک قطرہ، جیسے یہ ایک قطرہ گر رہا ہے، یہ ایک قطرہ اس دنیا میں موجود تمام پانی، جتنے سمندر ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے بارش ہیں، ان سب کے مقابل میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے. جو زمین ہماری ہے اور جس پہ ہم اتنا اکڑ کے چلتے ہیں، اور یہاں سے ہمارا خیال ہے ہم پتہ نہیں کیا ہیں اور کیا ہو گئے ہیں، تو ہماری حیثیت، ہماری نہیں، ہماری گلیکسی کی حیثیت ایک قطرے کی بھی نہیں ہے. اور گلیکسی میں ہماری زمین کی حیثیت بھی قطرہ نہیں ہے، زمین میں ہماری حیثیت بھی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، ہیچ بھی نہیں ہے ہماری حیثیت. اور یہ موجود، اتنا چھوٹا موجود، اتنا مختصر موجود جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اتنا عظیم ہے اللہ کی رحمت سے. تنزیل العزیز الرحیم، رحیم یہاں سمجھ میں آتا ہے کتنا رحیم ہے اللہ آپ پر، کتنا رحمان ہے آپ پر اللہ، کہ آپ کی حیثیت اگر آپ کوانٹٹی میں دیکھیں، اگر آپ کمیت میں دیکھیں تو آپ کی حیثیت ہے ہی نہیں. آپ کی گلیکسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس انسان کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے وہ حیثیت دی ہے کہ ان تمام گلیکسیز کو کہا ہے لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِكَوَاكِبٍ، کہ یہ ساری عظمتیں میں نے اس لیے خلق کی ہیں کہ تو اے انسان جب رات کو باہر نکل کے باربیکیو کر تو تیرے لیے میں نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہو. اتنی عظمتیں اس انسان کے لیے کہ اس انسان کی آنکھوں کو اچھا لگے. ڈیکوریشن اور کیا ہے؟ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے تمہاری دنیا کی جو دنیا کا آسمان، یعنی پہلے آسمان کو ان سٹارز کے ذریعے، ان گلیکسیز کے ذریعے سجایا ہے کہ رات کو اگر تو واک پہ نکلے تو تجھے اچھا لگے. عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اللہ نے ہمیں صراط مستقیم پر رہنمائی کے لیے رسول، اور وہ بھی حضرت جیسی مہربان رحمت للعالمین جیسی ہستی ہمیں عنایت کی ہے. اچھا، اگر اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو پھر ہم اس طرح اپنا جو ہم نے کور کرنا ہے شاید کور نہ کر سکیں، اس لیے کم کریں گے.
صراط سے مطلب یہ ہے کہ علی صراط مستقیم، کہ رسول صراط مستقیم پر ہے، آپ کو بھی صراط مستقیم پر آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حرکت میں ہیں، آپ کہیں سونے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں، بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، ٹائم گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ حرکت میں ہیں، آپ کسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ صراط مستقیم میں چلنا مشقت ہے، کیونکہ غیر مستقیم کھائیاں ہیں، گرے نہ گرے، انسان کو راستہ بھٹکنے کے بھی بہت سے امکانات ہیں، ہوا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، ان سب سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا ہے، منزل کی طرف چلنا ہے، اور اس منزل کی نہایت کیا ہے؟ فملاقیہ، تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اور پھر صراط مستقیم کے لیے ہمیں دعا بتائی گئی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ ہدایت بھی ہر آن ہدایت چاہیے، اس ہدایت میں لا انقطاع فی الفیض، اللہ کی طرف سے جو فیض ہے اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ یہ بجلی تب تک کام کرے گی جب تک یہ فیض جاری رہے، گرڈ سٹیشن سے جب تک بجلی آتی رہے گی آپ کے پاس روشنی رہے گی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، گرڈ آف کر دیں، یہاں بجلی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے بجلی دے کے آپ کہیں اب آپ اپنے یو پی ایس چارج کر لیں اور اپنی کیا کر لیں، وہ بھی اس فیز کا تسلسل ہے، یو پی ایس چارج کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ اپنا گزارا خود کریں۔ لا انقطاع فی الفیض، اللہ سے ہمیں ہر آن ہدایت چاہیے، اور جس کو معصومین نے بہت زیادہ بیان کیا ہے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ یہ ہم سب کو مومنین کو یہ یاد ہونی چاہیے، ہمارے زبان پہ ہونی چاہیے۔ یہ جب معصومین کے زبان پہ تھا تو ہماری زبان پہ تو یہ اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس پر نہ چھوڑ۔ پلک جھپکنے، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے جو وہ ہے، وہ بھی مجھے اپنے نفس پر نہ چھوڑ، بلکہ مجھے مسلسل ہدایت چاہیے۔ پھر مسلسل ہدایت چاہیے، ہدایت بھی مراتب میں سے کے بھی مراتب ہیں۔ ایک ہدایت کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ مسجد تک چلے جائیں، ایک ہدایت کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کرش کورس کے لیے حوزے میں آ جائیں، ایک ہدایت کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ پھر مستقل حوزے میں آ جائیں، اور پھر تقویٰ کی منزلیں ہیں۔ یہ تو صرف ہم نے ایک وہ جو محسوس مثال دی ہے، ٹھیک، یہ کوئی صحیح مثال نہیں ہے، دقیق کہنا چاہیے، مثال نہیں ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جنہیں ہم ہدایت دیتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی ہدایت دیا، ہدایت کی ایک منزل دی تھی، دعا کرو ہدایت کی اگلی منزل ملے گی، اور پھر ہدایت کی وہ منزل ملے گی جسے آپ متقی کہتے ہیں، پھر آپ متقی ہو جائیں گے، اور پھر امام المتقین کا نام لینے میں مزہ آئے گا۔ جو متقی ہوگا وہ اپنے امام کا نام لے سکتا ہے، جو متقی نہیں ہے وہ ان کا کرم ہے کہ وہ بھی نام لے سکتے ہیں، انہیں بھی تھوڑا سا کچھ اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن اصل مزہ، اصل جو لذت ہے امام المتقین کا نام لینے میں، وہ اہل تقویٰ کو آتی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، صراط مستقیم پہ ہم اس سے زیادہ گفتگو نہ کریں۔ یہ قرآن تنزیل ہے، نازل ہوا ہے۔ کہاں سے نازل ہوا ہے؟ قرآن کہاں سے نازل ہوا ہے؟ جی، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے نازل کا کیا مطلب ہے؟ جی، بھیجا گیا ہے۔
اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں گے، اللہ کی طرف سے بھیجا جانے کو تنزیل یعنی نازل کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیں گے، نہیں بولنے کے لیے نہیں کہا میں نے، اونچا بولنے کے لیے. جی اچھا، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیونکہ یا تو ایک ساتھ بولتے ہیں یا بولتے ہی نہیں ہیں تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. چلیے بہرحال نازل کیا گیا ہے، اور اس میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے، اوپر کہیں پڑا ہوا تھا وہاں سے نیچے بھیجا گیا ہے، اور یہاں رسول نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کہیں کلاؤڈ پہ تھا ٹھیک، اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کہتے ہیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے ٹھیک. یہ تنزیل اس معنی میں نہیں ہے کہ قرآن کہیں آسمانوں میں کہیں پڑا ہوا تھا، وہ کلاؤڈ میں تھا اور وہاں سے کیا ہوا ہے فرشتہ لے کے اترا ہے، اسے نازل ہونا کہتے ہیں. یہ نازل نہیں ہے ٹھیک، بلکہ قرآن جو ہے وہ لسان عربی میں ہمارے لیے قابل فہم ہو کر اس کو اتارا گیا ہے، یعنی اس کے درجے کو، اس بالا درجے سے جو کہ ہمارے لیے قابل لمس نہیں تھا، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، اس کو آسان کیا گیا ہے، نچلے درجے پر اتارا گیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے قابل فہم ہو سکے. واضح ہے ٹھیک. یہ قرآن نازل کردہ ہے، یعنی وہ حقیقت قرآن جو ام الکتاب میں ہے، جو کتاب مکنون میں ہے، ادھر کتاب مکنون سے اس درجے سے آسان درجے پر لایا گیا. آسان درجے پہ لانے کے لیے پھر اس کو نیچے اتارنا پڑتا ہے نا، آسان کرنا پڑتا ہے، تو اس کے کچھ درجات بھی کم ہوں گے ٹھیک. مثلا ہم ایک تفسیر جب اگر بیان کر رہے ہوں طلاب کے لیے، اور طلاب بھی اگر مثلا درس خارج کے طلاب ہوں، وہاں اور لیول پہ گفتگو ہوتی ہے ٹھیک. اگر عام اسٹوڈنٹس کے لیے، عام بچوں کے لیے بیان ہو رہا ہو تو پھر اس کو کافی نیچے اتار کر گفتگو کرنی پڑتی ہے. نیچے اتار کے گفتگو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو آسان کر کے. آسان کرنے کا کیا مطلب؟ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں بیان ہو سکتی تھی، اب یہاں بیان نہیں ہو سکتی. یہ تنزیل کا معنی اگر سمجھ سکیں. ایک دوسرا ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کے آخر میں سوال کر سکتے ہیں، کوشچن آنسر آخر میں بھی سوال ہو سکتے ہیں، ابھی بھی سوال کیا جا سکتا ہے درس کے دوران بھی، جسے جو چیز جہاں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ آخر تک کبھی ایک بار ہوتا ہے وہ سوال ذہن سے نکل جاتا ہے اور وہ وقت نکل جاتا ہے، تو جس کو جب جہاں سوال ہے وہ اسی وقت سوال کر سکتا ہے، ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ اونچا بولنا پڑے گا ٹھیک. تنزیل العزیز الرحیم ٹھیک. یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، ایسی ذات نے نازل کیا ہے جو کہ عزیز ہے، جو کہ ہر قوت پر غالب آنے والا ہے. ایک ایسی ذات جس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جائے، کوئی اور اس کے اوپر غالب آ جائے. اگر کوئی ایسی ذات جو کہ اتنی بڑی اتھارٹی ہو اور اس کو کسی کا خوف نہ ہو، تو وہ جو ہدایت کے لیے کتاب نازل کرے گا اس میں کوئی ایسا لوپ ہوپ نہیں ہوگا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں کی وجہ سے آپ کہیں یہ اس کمزوری کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو چھپایا، اس کو اس انداز میں کہا، اس کو اس انداز میں کہا. نہیں، کچھ بھی نہیں. آج کل کے سیاسی حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیٹیشینز بہت سی چیزیں بولنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ عزیز نہیں ہیں. عزیز کا مطلب سمجھ میں آیا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عزیز نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کچھ کمزوریاں ہیں، کیونکہ ان پہ غالب آنے والی اور طاقتیں ہیں، اس لیے بہت سی چیزیں بول ہی نہیں پاتے. ٹھیک. اگر کوئی عزیز ہو، غالب آنے والا ہو، اسے کسی جگہ کا خوف نہ ہو کہ میری فلاں کمزوری کا کیا ہوگا، میری فلاں اس کا کیا ہوگا، تو پھر وہ جو بولے گا اس کا بولنے کا انداز مختلف ہوگا، اور وہ جو بولے گا وہ حقیقت، وہ حکیم ہوگا. وہ القرآن الحکیم
کہ قرآن حکیم ہے اس میں بالکل صحیح ہے، صائب ہے، کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہے۔ غلطی کیوں ہوگی جبکہ اس کو کسی چیز کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا با اقتدار والا جو اپنے تمام فیصلوں کو نافذ کر سکتا ہے، اس کو فیصلے نافذ کرنے کے لیے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نے جو تنزیل کیا ہے اس کے ساتھ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ رحیم ہے، کہ اس نے یہ قرآن ہدایت کے لیے جو آپ کو دیا ہے، جہاں اس میں ہر چیز بالکل صحیح مقام پر رکھی ہوئی ہے، یہ قرآن حکیم ہے، وہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ انسان بہت کمزور ہے، اس سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ نہیں کہ مجھ سے نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ اتھارٹی کہ ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا اس لیے اس کو یہاں رکھ دوں، وہ نہیں، وہ عزیز ہے، وہ اس نے کوئی چیز کہیں اور نہیں رکھی ہے، صحیح جگہوں پہ رکھی ہے، حکمت کے ساتھ رکھی ہے، حکمت کے ساتھ بیان کی ہے، کیونکہ وہ عزیز ہے۔ لیکن کیونکہ لینے والا، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والا انسان نہایت کمزور ہے، ہماری کمزوری کو دیکھ کے ہم پر رحم کر کے اس نے اس کتاب کو، اس صراط مستقیم کو ایسا بنایا جس پہ ہم بھی چل سکیں۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ کس لیے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ آپ کے پاس لائٹ آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں ٹھیک، اچھا۔ تنزیل العزیز الحکیم، ٹھیک، یہ قرآن جسے نازل کیا عزیز اور حکیم نے، کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ تنبیہ کر سکیں۔ کس کی؟ قوما ما انذر آباؤہم، ایسی قوم کی تنبیہ کر سکیں، ان کو وارن کر سکیں جن کے باپ دادا کی تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔ فہم غافلون، اگر تنبیہ نہ ہو تو انسان غفلت میں رہ جاتا ہے۔ اچھا، پس اگر ہم واپس شروع سے آئیں، یاسین والقرآن کریم حکیم انکا مرسلین علی صراط مستقیم رحیم لتنذر، ٹھیک ہے نا؟ یہ تنزیل عزیز رحیم کس کے لیے ہے؟ انذار کے لیے ہے، تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ کون تنبیہ کر سکتا ہے؟ کون وارن کر سکتا ہے؟ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر باہر کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور کوئی آگ لگ گئی ہے، کچھ ہو گیا، تو کون تنبیہ کر سکتا ہے؟ گارڈ جو باہر ہے، بچا ہوا ہو اور یہاں نہ ہو نا، جو ہم میں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ باہر آگ لگ گئی، ہاں اندر آگ لگی ہے پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اگر باہر آگ لگی ہے جو کہ اب 1 گھنٹے بعد اندر آنا شروع ہوگی، تو اس کی تنبیہ، اس کی وارننگ وہی کر سکتا ہے جو باہر ہو، جو ہم میں سے نہ ہو، ٹھیک۔ اچھا، اگر اس کو وارننگ کرنے پر کوئی اور اتھارٹی جو گارڈ ہیں فلان ہیں، وہ اس کو ڈانٹتے ہوں، اس کی تنخواہ کاٹتے ہوں، فلان کرتے ہوں، وہ وارننگ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسے ہم سے باہر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسے کسی اور چیز کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں جا کے تم نے کیوں بتایا، میں تو چاہتا تھا یہ لوگ سارے نقصان ان کو ہو جائے، کیا ہو جائے، ٹھیک۔ اچھا، وہ باہر بھی ہے، اس کو علم بھی ہے، وہ بتا بھی سکتا ہے، لیکن وہ انتہائی سنگ دل ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا، میں کیوں اٹھ کے جاؤں، وہ رحیم نہیں ہے، پھر بھی وہ آ کے تنبیہ نہیں کرے گا، ٹھیک۔ تنبیہ کرنا ہے، وارننگ دینا ہے۔ کس نے وارننگ دینا ہے؟ تنزیل، جو ہم میں نہیں ہے، ہم سے بالاتر ہے، اوپر سے وارننگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تنزیل العزیز، اس کو یہ وارننگ دینے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہ اتھارٹی ہے، اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، رحیم بھی ہے۔ اور یہ تنبیہ، یہ جو وارننگ آپ کو دے رہے ہیں، یہ ایکٹ آف لو ہے، یہ اس کی محبت کی وجہ سے آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے، نہیں تو آپ جہنم میں جانے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا،
ٹھیک، آپ کے جنت جانے سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے جہنم جانے سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، یہ تنزیل عزیز رحیم انذار کے لیے ہے، وارننگ کے لیے ہے، اور یہ وارننگ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو وارننگ دے رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے دے رہا ہے، ہماری محبت میں دے رہا ہے، اور ایسا شخص ہے جس کی کوئی اور مصلحت نہیں ہے کہ اپنے کسی فائدے کے لیے یا کسی اور کے فائدے کے لیے کسی کے دباؤ میں آ کے یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ قومًا ما انذرا، اچھا یہ کس قوم کے لیے تنذیر ہے؟ یہ قریش کے لیے، یہ قریش کے لیے آیت نازل ہوئی ہے نا، ٹھیک، کہ قریش جو کہ تکبر میں تھے اور رسول کو حضرت کو رسول مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ انسان ہم جیسا یہ کہاں سے رسول ہو گیا، فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا ہمارے لیے تو، ٹھیک، وہ جو اس تکبر میں ہیں انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ایسی قوم ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ٹھیک، ایک ایسی قوم جس کے آباء و اجداد کو، ان کو اپنے آباء و اجداد پہ بہت فخر بھی تھا، ان کو انذار نہیں کیا گیا، تنبیہ نہیں کی گئی، کیونکہ ان کی تنبیہ نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ اگر وارننگ نہ ہو تو غفلت ہوگی، ہمیں اگر وارننگ نہ ہو، خدا نخواستہ باہر سے سیلاب آ رہا ہو، ہمیں وارننگ نہ ہو تو ہم غفلت میں یہاں پر پڑے رہیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، ٹھیک، وارننگ نہ ہونے کا لازمی نتیجہ غفلت ہے۔ اچھا، اس قوم پہ ہم بعد میں جاتے ہیں جس قوم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، قریش کے لیے۔ ہم آیا ان میں اس میں سے ہمیں کیا لینا ہے درس؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، قرآن انذار کے لیے ہے، ایسی قوم کو زیادہ انذار چاہیے، ایسی جنریشن کو زیادہ انذار چاہیے جس کے والدین کو انذار نہ کیا گیا ہو، وارننگ نہ دی گئی ہو۔ ہم وہ جنریشن تو نہیں ہیں، اس کے نزدیک کہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی، ایک ایسی قوم جن کے پیرنٹس کو، والدین کو تنبیہ نہیں کی گئی، ٹھیک، تنبیہ نہیں کی گئی، جن کو وارن نہیں کیا گیا، یعنی وارن نہیں کیا گیا، رسول نہیں آئے تھے یا خود ان کے کرتوت ایسے تھے کہ وہ رسولوں کا میسج ان تک نہیں پہنچا۔ رسول تو ہمیشہ ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول تو آئے تھے، قریش میں بھی اس سے پہلے بہت رسول آئے تھے، وہ جو 1,24,000 انبیاء پھر کہاں تھے، ٹھیک، وہ سب کے ہوتے ہوئے بھی ان کے والدین کی انذار، تنبیہ، وارننگ نہیں ہوئی تھی۔ واضح ہے کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ یہ لوگ تنبیہ کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ہماری جنریشن بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ ہمارے والدین یہاں بیٹھے ہیں نا، کچھ والدین بھی، ٹھیک، اور آپ کی نسبت میں والدین میں سے ہوں نا، ہم آپ کے والدین کی جنریشن میں سے ہوں، ہماری تنبیہ نہیں ہوئی ہے، ہمیں وارن نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وارن جنہوں نے کرنا تھا وہ مصلحت کا شکار ہو گئے، وہ عزیز نہیں تھے، عزیز کا پیغام اس طرح انہوں نے نہیں پہنچایا۔ جہاں جن چیزوں پہ داد ملتی ہے ان چیزوں کو زیادہ بیان کیا، اور جو وارننگ اگر کرتے تو ہم لوگ یہ جنریشن پسند نہیں کرتی تھی تو وارننگ دینا چھوڑ دیا، اور ہم اپنی مجالس محافل میں جا کر نعرے لگا کر بشارتیں سن کر اور بہت خوش ہو کر واپس آتے رہے۔ تو ہم اس جنریشن میں ہیں جن کے والدین کو انذار نہیں کیا گیا ہے، تو ہم لوگ زیادہ خطرے میں ہیں۔ فَهُمْ غافلون، بس ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ ہمارے غفلت میں ہونے کے لیے ہمارے والدین کو انذار نہیں کیا گیا، ہمارے ہاتھوں میں بھی یہ ڈیوائسز پکڑا دی گئی ہیں۔ یہ ہماری جنریشن اور بہت مشکل میں ہے۔ ہمارے والدین کو انذار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے والدین نے ہمیں انذار نہیں کیا۔ انذار کا جو تنبیہ کا، وارننگ کا جو سب سے امیجیٹ ایفیکٹ جہاں پہ آتا ہے وہ گھرانہ ہے، والدین کے ذریعے آتا ہے۔
وہ والدین کو خود جب انذار نہیں ہے تو ان کو بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، ان کو بہت سی چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ میں جوان ہوں، ابھی میں بالغ ہوا ہوں، ابھی میں سن تکلیف میں پہنچا ہوں، ابھی میرے حجاب کا مسئلہ ہے، ابھی میرے نماز کا مسئلہ ہے، اس پر اگر میرے والدین مجھے وارن نہ کریں، حساس نہ ہوں اور کہیں جی تھوڑے سے بال نکلنے میں کیا ہو جاتا ہے، تھوڑے سے آستین اوپر ہونے میں کیا ہو جاتا ہے، ان کا اپنا سوچنے کا انداز اس طرح ہو اور وہ مجھے وارن نہ کریں، تو میں جو بالغ ہو رہا ہوں، میں جو اس شریعت میں قدم رکھ رہا ہوں، تو میرے لیے ان سب چیزوں میں متذکر ہونا، غافل نہ ہونا، فہم غافلون، غافل نہ ہونا، غفلت میں نہ ہونا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اور اس مشکل میں اضافہ یہ ٹیکنالوجی ہو گئی، اور اس ٹیکنالوجی کا کام بھی کیا ہے؟ آپ کو غفلت کی نیند سلائے رکھنا، ٹھیک، سب اچھا ہے کا راگ سنائے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ بھی کبھی کوئی تنبیہ اور وارننگ کی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس میں وہی چیزیں جس میں آپ کا ٹائم گزرتا رہے اور آپ کو کوئی وارننگ نہ ملے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون۔ ہمیں اس غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ واضح ہے؟ یہ اس کا پتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ایکسکیوز مل جائے، کل سے ہم کہیں جی ہمارے باپ دادا کو انذار نہیں کیا گیا تھا اس لیے ہم غفلت میں ہیں تو ہم صحیح ہیں۔ نہیں، ہم صحیح نہیں ہیں۔ قریش میں اسی جنریشن کو جس کے باپ دادا کو انذار نہیں کیا گیا تھا، انہیں انذار وارن کرنے کے لیے رسالت مآب آئے، اور رسالت مآب نے اسی نسل کو بدلا اور اسی نسل کے ذریعے یہ انقلاب، اسلام کا انقلاب لے کے آئے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا انہی کے ذریعے۔ تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ کہیں ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے باپ دادا کی غلطی ہے، ٹھیک۔ سورہ فاطر میں ہے نا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نذیر نہ ہو، جس میں رسول نہ ہو، جس میں تنبیہ کرنے والا۔ اب لفظ تنبیہ آپ لوگوں کو حل ہے نا، ٹھیک، اس کو وہ کر لیں، کوئی آپ کو وارن کرنے والا، انذار کرنے والا، تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا۔ لفظ ڈرانا وہ نہیں ہے، دقیق نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ کیونکہ کوئی نذیر نہ ہو ممکن نہیں ہے، ہر امت میں نذیر ہے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو انذار نہیں کیا جا سکا تھا، نہ کہ نذیر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے دور میں بھی نذیر تھا، رسالت مآب بھی، ائمہ بھی، امام زمان بھی، علماء بھی، قرآن بھی، سنت بھی، یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن ما انذر آباؤنا، لیکن ہمارے آباء و اجداد کو انذار نہیں کیا جا سکا، وہ انذار سننے کے موڈ میں ہی نہیں آئے۔ تو خدا سے دعا ہے انشاءاللہ ہم جس جنریشن میں ہیں اس کے بعد والے جنریشنز کو یہ نہ ہو کہ یہ ایسے ماں باپ کی اولاد ہیں جن کو انذار نہیں کیا جا سکا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول، یہ جو تعبیر ہے نا، اس طرح حق القول کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا حتمی اٹل فیصلہ ہو جانا، ٹھیک۔ علی اکثرہم، یہ حق القول کو کچھ لوگوں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے، وہ اگر آپ لوگ زیادہ پڑھیں یا زیادہ سنیں اور دیکھیں تو شاید چیزیں آپ کو نظر آئیں۔ بہرحال جو صحیح ترجمہ ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو جو صحیح نہیں ہے وہ آپ کو خود بہت پتہ چل جائے گا۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ٹھیک، یہ تو سب ہو گیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، انذار بھی کیا، اس کے ایسے لوگوں کو انذار کیا جو کہ انذار، جن کے آباء و اجداد انذار نہیں ہوئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ حق القول علی اکثرہم، اکثریت کے لیے اللہ کا حتمی فیصلہ ہو گیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اللہ نے اپنا حتمی فیصلہ کر دیا کہ ان میں سے، ابھی ہم صرف بے عنوان مثال کہہ رہے ہیں، ٹھیک، یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ اچھا،
رسول کے سامنے جتنے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت نے ایمان نہیں لانا ہے۔ جب اکثریت نے ایمان نہیں لانا ہے تو رسول کیوں اکثریت کو بتا رہے ہیں سب کچھ؟ جی اگر مجھے پتا ہے کہ آپ کی اکثریت نے نہیں ماننا ہے تو میں آپ سب کو کیوں بتا رہا ہوں؟ مجھے اگر پتا ہے کہ یہ 4 لوگوں نے ماننا ہے، میں 4 لوگوں کو بٹھاؤں گا، میں کہوں گا آ جائیں جی، ہم لوگ تنبیہ کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، باقی انہیں تو کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اتمام حجت کے لیے، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے پہلے سے، ٹھیک، اللہ کو بھی علم ہے اور رسول خدا کو بھی علم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو علم ہے، کچھ لوگوں نے اس طرح تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اللہ کو تو علم تھا، رسول کو تو علم نہیں تھا، اس بیچارے کو تو علم نہیں تھا اس لیے وہ سب کے لیے کوشش کرتا رہا، ٹھیک۔ اللہ کو بھی علم تھا اور رسول خدا کو بھی علم تھا۔ اللہ کو اور رسول کو علم ہونے سے اگلا انسان مجبور ہو جاتا ہے، جی اگلا انسان مجبور نہیں ہوتا۔ اگلے میں دوسرے انسان میں جب بھی وہ فیصلہ کرے اور ایمان لانا چاہے تو وہ لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا؟ وہ لا سکتا ہے، وہ نہیں لاتا اس کا اپنا اختیار ہے۔ یہ جتنے آڈینس بیٹھی ہوئی ہے یہ سب ایمان لا سکتے ہیں ان باتوں پر، ٹھیک، لائیں نہ لائیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ان میں سے کون لائے گا کون نہیں لائے گا، اس کے اللہ کو پتہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی مجبور نہیں ہوا، ٹھیک۔ یہ ایک بحث ہے کہ اللہ کسی ایسی چیز پر جس پر انسان کی قدرت نہ ہو اس کی تکلیف کر سکتا ہے، تکلیف مالا یطاق کر سکتا ہے جو غیر مقدور ہے۔ مثلا ہم پرواز نہیں کر سکتے بغیر اس کے آلات کے، ایسی پرواز نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیں حکم دے سکتا ہے دن میں 5 دفعہ پرواز کرو، ہم کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، جو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم جو کر سکتے ہیں 5 دفعہ نماز کا وہ تو اللہ ہمیں حکم دے سکتا ہے، لیکن جو پرواز ہم نہیں کر سکتے، جہاز کے ذریعے کی بات نہیں کر رہے، ایسے ہی بغیر کسی آلات کے، تو اس کا حکم ہمیں نہیں دیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ یہ کچھ اسکول آف تھاٹ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے تھے، اکثریت نے ایمان نہیں لا سکتے تھے کیونکہ خدا نے کہہ دیا ایمان نہیں لائیں، پھر بھی ان سے کہا جاتا رہا ایمان لاؤ، ٹھیک۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ علم میں آنے کی وجہ سے یہ غیر مقدور نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ کو پتہ ہے ان میں سے اکثر فیل ہو جائیں گے تو وہ فیل ہونے پہ مجبور ہو جائیں۔ آپ میں سے کچھ اگر ٹیچنگ اس میں ہیں تو استاد کو پتہ ہوتا ہے جہاں پڑھا رہے ہیں ان میں سے اکثر فیل ہو جائیں گے، اکثر کے نمبر کم آئیں گے، وہ اسٹوڈنٹ مجبور ہو جاتے ہیں فیل ہونے پہ؟ نہیں، اسٹوڈنٹ مجبور نہیں ہوتے۔ اللہ کے علم میں آنے کی وجہ سے وہ معلوم جو ہے وہ اس کا غیر مقدور ہونا لازم نہیں آتا، یعنی اگر کوئی چیز معلوم ہو جائے تو اس پر سے قدرت ختم ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے علم میں آنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اور آپ مجبور ہو جائیں۔ آپ مجبور نہیں ہوتے، آپ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ واضح ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، اگر میرا اختیار ختم ہو جاتا ہو معلوم ہونے کی وجہ سے، ٹھیک، اللہ کو کیونکہ پہلے سے معلوم ہے کہ آج کے درس میں کیا ہوگا اور کل کا دن کیسے جائے گا، میری عاقبت کیا ہوگی، وہ سب معلوم ہونے کی وجہ سے میں اگر مجبور ہو گیا تو اللہ کو تو اس کائنات میں ہر چیز کا علم ہے یا نہیں ہے؟ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی جو آپ جنت میں جائیں گی، جنت میں آپ کو کتنی فیسلٹیز ملیں گی، آپ کو کتنے وہاں پہ آپ اپنے اختیارات کا کیسا استعمال کریں گی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل جو ہمیشہ ہے، نہ جس کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے، وہاں تک بھی سب علم ہے، سب علم میں آنے